بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میرے عزیز ساتھیو، سورۃ احزاب کی 21ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کو اتنی شاندار ایک ذمہ داری سونپی ہے، اتنی شاندار ان کو لقب دیا ہے، اتنا شاندار ان کو زمانے کے سامنے پیش کیا ہے کہ کسی اور شخص کو اس طرح پیش نہیں کیا گیا۔ ایک واحد شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کو خطاب کر سب انسانوں کو، غور ذرا کریں، بڑی گہری، بہت گہری آیت ہے۔ اس کی انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم اس کو مزید اگلے دروس میں بھی لے کے جائیں گے، تو غور سے میرے ساتھ چلنا ہے۔ آپ نے دیکھیں، غور سے کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں، سب کے سب انسانوں، ہاں تم بچے ہو، جوان ہو، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، ہے نا، خواہ تم مرد ہو، عورت ہو، خواہ تم باپ ہو، خواہ تم شوہر ہو، خواہ تم دماد ہو، خواہ تم بیٹے ہو، جو بھی اس معاشرے کا کوئی بھی فرد ہے، اس کے رشتوں کے لحاظ سے بھی اور پھر دوسری ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی، مثلا کوئی بندہ ٹیچر ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ سپہ سالار ہے، کوئی بندہ فوجی ہے، کوئی بندہ تاجر ہے نا، کوئی بندہ مزدور ہے۔ دنیا کی ہر قسم کی، ہر پیشے کے لحاظ سے، ہر ذمہ داری کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ لقد کان لکم، کہ لوگوں تمہارے لیے، لقد کان، بے شک، اس میں کوئی لقد لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بھی اس میں شک نہیں ہے، البتہ تحقیق، کان لکم تمہارے لیے ہیں، فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی ہر بندے کے لیے بہتر ماڈل اگر چاہتے ہو تو تمہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر نظر آ جائے گی۔ لیکن ماڈل کیا ہے؟ نیکی کا ماڈل۔ دوسرے ماڈل بھی ہوتے ہیں نا، برائیوں کے بھی، کہ جی وہ تو بہت ہی ہوشیار بندہ ہے جی، وہ تو سانپ کے منہ سے کوڈی بھی نکال لیتا ہے۔ یعنی اس طرح کا ماڈل نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اچھے، لمن کان یرجو اللہ، وہ ماڈل ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے جڑنا چاہتا ہے نا، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے، جو اللہ والا بننا چاہتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہے۔ ویوم الآخرہ، اور آخرت میں وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اب نمونہ کا ہونا بڑی بات ہے نا، اس پہ غور کریں کہ پھر آئے گا سوالات بھی، ہم سوال کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے کہ نمونہ اس طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی گارنٹی دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی،
پہلے قرآن کے اندر پہلے ہی گارنٹی دے دی ہے. کیا دیکھو کسی کو ماڈل ہونا ہے نا، اس نے تو اپنے زبان سے بات کرنی ہے نا، وہ اس نے ساری زندگی گزارنی ہے، ساری زندگی بولنا بھی ہے، تو اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو ماڈل تو بڑا مشکل کام ہے نا ماڈل بننا، کہ جس کے اندر کوئی غلطی ہو ہی نہ. ماڈل تو وہی ہوتا ہے نا کہ جس کے اندر کوئی بھی کوتاہی نہ ہو، کوئی بھی کمزوری نہ ہو. یہی ہے نا. اللہ نے اس کی بھی گارنٹی دے دی ہے قرآن مجید کے اندر. سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا. اور تمہارا جو صاحب ہے، جو تمہارا صاحب کا لفظ استعمال کی، اور تمہارا ساتھی جو ہے تمہارے ساتھ رہنے والا ہی ہے، تمہارے اندر بستا ہے. صاحب یہی ہوتا ہے نا کہ تمہارے اندر رہنے والا تمہارے اندر ہی رہ کے پاکیزہ، انتہائی پاکیزہ، انتہائی ذمہ دار، ما ینطق عن الہوا، وہ منہ سے کوئی بات کہتا ہی نہیں ہے. ما ینطق عن الہوا الا وحی یوحیٰ، کہ وہ جو اللہ اس کو کہتا ہے وہی بات کرتا ہے. وہ جو رب کی طرف سے آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی بات ہوتی ہے. اس لیے یہ مستند تمہارے لیے ایک اتھینٹیکیٹڈ، ایک بہت ہی پختہ کردار کا آدمی ہے، جس کی ہر بات جو ہے بڑی اعلیٰ ہے، ہر بات سچی ہے کیونکہ اس کے رب کی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ وہ لوگوں اللہ کی تابع داری کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو. اللہ کی تابع داری بھی کرو. تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ کی کس طرح کروں؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ میرا نبی جو ہے، یہ اس کی تابع داری اصل میں میری تابع داری ہے، کیونکہ اس نے وہی کام کرنا جو میں نے چاہنا ہے. کیسا کمال کی بات ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا تابع داری. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وما آتاکم الرسول فخذوہ ما ینہی عنہ فانتہوا، اور جو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرا رسول، ما آتاکم الرسول، یہ رسول جو آئے ہیں، جو تمہیں دیں وہ قبول کر لو. یہ سچی بات ہے، حق کی بات ہے. گارنٹی ہوگی نا، گارنٹی مل گئی نا اللہ کی طرف سے. ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دیں، فخذوہ، اسی کو پکڑ لو. ما نہاکم عنہ، جس سے منع کریں، فانتہوا، سے باز آ جاؤ. تو کیسی کمال کی گارنٹی ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ جو ہے یہ اللہ ہی کی گارنٹی کے ساتھ ہے. اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ گمان نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کوئی غلطی رہ گئی ہوگی، یا ان کے کسی وقت، جیسے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور آپ کی کتاب کی ہر بات کو ہم نے ماننا ہے. کبھی کبھی آپ کسی ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم آپ کی بات مان لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اس زبان سے کسی بھی حالت میں غلط بات نہیں نکلتی. کیسی کمال کی. پھر اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی. دیکھو کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ سے محبت، دیکھیں نا خدا، دیکھیں کیسے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے یہ کہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین ماڈل ہیں. اور ماڈل بننا بڑا مشکل ہے، خاص طور سے انسان کی زندگی کا ماڈل بننا. جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں، کتنی مشکل وقت آ جاتا ہے، کتنا مشکل وقت آ جاتا ہے. میں ابھی آپ کے سامنے ایک کر کے رکھوں گا. اس میں ماشاءاللہ اللہ اس بچے کو بہت یہ ریکارڈ میں آ جائے دعا، اللہ اس کو اور آپ دوسرے بچے جو اس کے ساتھ شریک ہیں، اللہ ان کو بہت کامیابیاں دے، بہت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، ان کو بہت نیک بنائے. آمین. اچھا کیسی کمال کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. دیکھیں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گارنٹی یہ ہے. بڑا مشکل ہے انسان کا دنیا میں رہنا بہت مشکل ہے. اور اتنا آسان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماڈل مل گیا، اور کوئی یہ کہے کہ یار زندگی کس طرح گزارنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گزاری، تو کتنی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں نا، بندے کو دل کو تسلی ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اس سے بھی اچھی بات ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اور
لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، بڑی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری محبت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا. کوئی مطلب میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کا کوئی بات نہیں، تو بس محبت کیا جاؤ، مجھ سے محبت کرتے جاؤ، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اللہ نے ایک شرط لگا دی کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، کل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہاری محبت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے کہ کب تک؟ فاتبعونی، میری تابع داری کرو تو پھر اللہ تمہاری محبت قبول کرے گا. یعنی تمہاری محبت کی شرط یہ ہے کہ تم میری تابع داری کرو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نمائندہ اس دنیا میں آیا ہوں، میری جب تابع داری کرو گے یحببکم اللہ، پھر تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تابع داری کے اندر کتنی کمال کی بات کہ پھر اللہ پھر تم سے محبت کرے گا، ورنہ اللہ کی کوئی محبت کی گارنٹی نہیں ہے تمہارے ساتھ. پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو گے، کیا ہے؟ یحببکم اللہ، تمہیں گارنٹی کہ تم سے اللہ پیار کرے گا. اللہ جس سے پیار کرے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے اندر کتنا بڑا فائدہ ہو گیا کہ ایک اللہ کی محبت حاصل ہو گئی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری ساری خطاؤں، گناہ بڑے بڑے، خطائیں چھوٹی چھوٹی، اللہ کہتا ہے چھوٹی خطائیں بھی میں معاف کر دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ماڈل جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی زندگی. اب غور کریں کہ زندگی بڑی بہت اس کے اندر اس سے ہوتے ہیں نا. زندگی کے اندر اس سے مثلا بچپن ہے نا. ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ بھی تو کیا ہوا ہے. پھر تھوڑا سا بچہ بڑا ہو کے کھیلنا شروع کرتے ہیں، تو وہ بھی ماڈل ہو گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں نا کوئی بچہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا بچے کے لیے بھی آپ ماڈل ہیں. تو قرآن میں تو آیا کہ تم سب کے لیے ماڈل، سب کے لیے ماڈل. اچھا، پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے ماڈل ہیں. بچے کا بھی ہے، پھر ذرا بڑا ہوتا ہے، جوانی کی طرف چلتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ماڈل ہے، اس کے بھی ماڈل ہے. میں آپ کو ایک ایک کر کے اب بتاتا جاؤں گا. پھر جوان کے لیے ماڈل ہے، جوان کے لیے بھی ماڈل ہے. اچھا، جوان 43 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، جب بڑھاپے کی طرف گئے اس وقت بھی ماڈل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحہ تک آپ کے لیے ماڈل ہے. زندگی کا آخری لمحہ جو ہے وہ بھی آپ کے لیے، ان کی موت بھی آپ کے لیے ماڈل ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب انسان پوچھتا ہے کہ اچھا جی چلو یہ تو زندگی کے انسانی زندگی کے حصے ہو گئے. اب بندہ دنیا میں ایک بندہ بادشاہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہے. وہ بادشاہ تو بڑا ہی ہوتا ہے، وہ اس کا ماڈل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتے. فرض کر لو بندہ کہہ سکتا ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ آج تمہیں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بھی رہے ہیں، اور بادشاہ کا ماڈل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. لیکن وہ بادشاہ کس طرح تھے آج دیکھو کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائے کہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود کس طرح زندگی گزار کے گئے ہیں. یہ ماڈل دیکھ لو. تم تو بادشاہ بنتے ہو، تمہارا دماغ ہی نہیں قابو رہتا ہے نا. پھر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تاجر کی بات کرتا ہے. تاجر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم ان کو بتائیں گے کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تاجر ہی ہوتا ہے نا، بزنس مین ہے. ہاں جی، نوکری کرنے والا بھی، وہ بھی ایک ملازم بھی ہوتا ہے. وہ بھی کہے گا میں ملازم ہوں. میرا کردار کیا ہے؟ ایک تاجر کہتا ہے کہ میں تاجر ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پیش کریں کہ دیکھو بہترین تاجر اگر دیکھنا ہے، بہترین تاجر کی خصوصیات اگر دیکھنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. میں آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میں تھوڑا آپ کو کیونکہ تربیت کا کر رہا ہوں نا کہ تاجر کیا کون سا اچھا تاجر ہوتا ہے. کوئی بندہ مجھے بچوں
آپ زیادہ سوال کا جواب دیا کریں، اس میں آپ کی صلاحیتیں بڑی. تاجر کا سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ تاجر سے بات شروع کرتے ہیں نا. تاجر کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے تاجر کی؟ کوئی عقل مند بندہ آپ مجھے کوئی بتائے کہ تاجر سب سے بڑا اچھا تاجر کون ہوتا ہے؟ نہیں چلو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اصل تاجر کی بات کر رہا ہوں نا، کہ تاجر بہترین تاجر. واہ واہ شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو نا آئے نا کل آتا کہ بہترین تاجر ٹھیک ہے وہ ماں اپنے اگر ایماندار کرتا رہے آگے گھاٹا پا کے گھر میں آئے تو دکان ہی نہیں چلتی. تھوڑی کوئی اج کل پراپرٹی ہوتی ہے تھی کر دیتے. بہترین تاجر یہ ہے کہ ایمانداری بھی رکھے، نیک نیتی بھی رکھے، سچ بولے اور پرافٹ بھی اتنا لے کے آئے کہ حیران رہ جائے. یہ پتا تو پھر ہے نا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا خدیجہ الکبریٰ کا مال جب لے کے گئے، پرافٹ اتنا زیادہ ہوا اور ایمانداری بھی کمال کی اور وہ فریفتہ ہو گئی تھی کہ نہیں. تاجر سے ہے نا، آؤ تاجر دکھ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ گارنٹی ہے کہ تم ایمانداری سے آؤ گے نا تو گھاٹا نہیں پڑتا تم. یہ کہتا ہے کہ میں نے جج دیکھنا ہے تو ہم ان کو بتا آؤ اگر تم نے قاضی اور جج دیکھنا ہے، قاضی دیکھنا ہے تو بہترین انسانی تاریخ کا بہترین قاضی. کیوں جی؟ انسانی تاریخ کا بہترین قاضی، ایسے کمال کے فیصلے اور ایسے انصاف اور عدل کے فیصلے کیے ہیں کہ انسانی تاریخ دنگ رہ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا پوری زندگی کے اندر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کہیں جا کے ان کے لچک کوئی کہیں کمزوری دکھائی ہو. ایک دفعہ خاتم تائی کے خاندان سے ایک عورت نے چوری کی، فاطمہ نام تھا اس کا، اور فاطمہ آئی اور آ کے بڑے اچھے نام کی تھی، بڑے خاندانی، چوری کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن مجید میں آتا ہے جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو سب نے مل کے قبیلے والوں نے حضرت اسامہ، حضرت زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹا بنایا ہوتا ہے، ان کے بیٹا اسامہ نے بھی بڑا پیار کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد ہی تھی نا، اولاد بنائی ہوئی تھی. اسامہ کو بھیجا کہ جا تو ذرا سفارش کر ان کو عورت ہے اس کو معاف کر دے. تو آگے اسامہ بڑے پیارے، اور کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہے نا. تو اسامہ کو بھیجا، اسامہ آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا ذرا کہ یہ خاندان بڑا ہے، ان کی یہ بڑی بدنامی ہو جائے گی، تو آپ یہ کریں کہ اس کو ذرا معاف کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، پتہ چل گیا نا لوگوں نے کہا، نکل کے خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگوں جان لو خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. کیسا کمال کا قاضی ہے، کمال کیسی، اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی پارلیمنٹیرین ہو ہیں، استاد دیکھنا ہے تو سب سے بہترین ایسا استاد جو کسی سے مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی کوئی استاد نہیں ہے جن کا ایسے شاگرد پیدا کیے ایسے کمال کے کہ دنیا کے اندر ایک نیا انقلاب، علم کا انقلاب برپا کرتی کیا کہ نہیں انقلاب کو، ہر چیز میں تبدیلی، ہر چیز کو بدل کے. یعنی کوئی بھی کردار ہے، اب دیکھیں دنیا کا کوئی بھی لے لیں، ہے نا، کہ آپ دیکھیں گے کہ مزدور ہے، مزدور کی میں آپ کے سامنے آخر میں وہ مثال رکھوں گا اس میں تاکہ آپ کے اندر کچھ مثالیں آ جائیں. تو ہر کردار بہترین. ایک بندہ کہتا ہے جی سسر کا کردار بھی آ جائے گا اس میں، کیوں جی؟ سسر اور دماد کا کردار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی آ کے سسر کہے کہ ہاں جی مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں تم جس حیثیت میں بھی ہو تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کردار، بہترین ماڈل ہیں، بہترین اسوہ حسنہ ہے. ایک سسر آ کے کہتا ہے اچھا جی، ہے نا، سسر آ کے کہا اچھا جی اب بتاؤ میرا تو جب دماد آتا ہے میں تو منہ بنا کے، میں تو ذرا بڑا ہوں نا، تو میں بچوں کے سامنے ذرا آکڑ کے بیٹھا ہوں، تو مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہے، ان کا کردار کیا ہے، کیا سسر ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ دماد بھی ہیں، ہاں جی. تو آپ پھر کیا کہیں گے
کیا او لوہو او میرے بزرگ ساتھی آ مجھے تجھے بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ جب سسر تھے تو اپنے داماد کو کس طرح پیار کرتے تھے. دیکھو اللہ نے 4 یار بنائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. سنو میرے بچوں، بڑی قیمتی باتیں ہیں، بڑی آپ کے لیے میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ بڑے آسانی سے آپ کے سامنے آ جائے. دیکھیں پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو آہستہ آہستہ پوری یاد ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہیں دنیا بہترین، 4 خلیفہ ہیں، ان میں سے دو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں. ہاں جی ہے نا، سسر ہے نا. جی جی کن کے سسر ہیں؟ حضرت عمر حضرت عثمان کے 2 بیٹیاں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، دو بیٹیاں دیں. اور عثمان اتنا پیارا، اتنی محبت یار بنا لیا اور اپنے داماد کو یار بنا کے رکھا. کیسی کمال کا کیسا کردار ہے بیٹا. غور کرو ذرا کہ اپنے داماد ہیں ان کو ایسا کہ دوستی پیار یاری میں رشتے میں باندھ دیا. نہیں کہا کہ او میں تیرا سسر ہوں میں نہیں انج کرے گا، نہیں ایسا. اور انہوں نے بھی کمال ہی کر دیا. انہوں نے بھی ایسا شاندار ثابت ہوئے داماد کہ انہوں نے زندگی کی ہر چیز ہی نشاور کر دی اپنے سسر پہ. ٹھیک ہے نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد کس کے تھے؟ دو ایسا اپنے دوستوں کے داماد ہیں. کس کے؟ ماشاء اللہ. ابو بکر صدیق، خود ابو بکر صدیق یار ہیں زندگی کے بہترین، پہلے نمبر پہ ایمان لے آنے والے ہیں نا. ابو بکر صدیق کتنے کمال کے شخص ہے. کمال. جہالیت کے اندر بھی انہوں نے گناہ کوئی نہیں کیا. جہالیت کے اندر بھی انہوں نے کوئی بھی شرک نہیں کیا. اور کہتے ہیں خود دل میں اندر ان کے اللہ سے دعا، یا اللہ میرا دل چاہتا ہے. یہ کہتے ہیں کمال. میں کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر ہیں ابو بکر صدیق، وہ خود اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو، میں دیکھتا رہوں. یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا پیسے ہوں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو وقف کر دوں، ان کے لیے خرچ کرتا رہوں. اور تیسرا کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے یا اللہ، اندر کی بات ہوگی، یا اللہ میرا دل چاہتا ہے بیٹی میری ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید. کتنا بڑا کمال ہے نا کہ بیٹی میری ہو اور بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. یہ اللہ کو اسے اتنی ان کی ادا پسند آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے شادی کر دی نا. اور انہوں نے بھی کمال کیا نا ام المومنین. اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ. کس نے بتایا؟ ماشاء اللہ. دیکھیں نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے کمال کی. دیکھیں کمال. عمر بھی بڑے کمال کے. میں نے ان کی شخصیت پڑھی ہے، مجھے حیرت ہو جاتی ہے، اتنی کمال کی شخصیت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنی کمال کی شخصیت کہ سختی میں ہوں اور اتنے بدل گئے، ایسے بدلے کہ کمال دکھا دیا. اور ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی کسی ان کے، اور پریشان ہو گئے. کہنے لگے کہ میں کسی بیٹی ہو رہا ہوں، پریشان ہو جاتا ہے بندہ جیسے کیا ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بس پیغام دیا کہ میں حفصہ میں شادی کروں گا. اللہ کا نظام تھا اور سسر بن گئے. اور وہ بھی یار، وہ بھی محبت کے ایسے کمال کے رشتے میں. اب ذرا آگے نا والد. اور پھر میں ایک آخر میں بس میرا آج نماز جلدی. اچھا جی اب آپ دیکھیں والد، غور کرے گا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک والد کہتا ہے کہ اللہ، اب یہ بڑی غور والی بات ہے، بڑی آپ کے دل کے اندر اس کو محسوس کریں. ایک والد ہے نا، دنیا میں والد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اولاد ہوتی ہے، والد کی اپنی بچیوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بچوں سے بیٹوں سے پیار کرتا ہے، ان کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، ان کے لیے بندوبست سارا کرتا ہے. یہی ہے نا. اگر کوئی باپ کہے کہ مجھے بتائیں دنیا میں آدھی آبادی باپ کی ہے، دنیا کردار جو ہے
تقریباً سارے باپ ہی ہوں گے نا, بڑے بن جائیں گے, آپ بھی باپ بن جائیں گے, سارے باپ بنتے ہیں. باپ سب سے بڑا ایک معاشرے کا کردار باپ ہے. اور ہم بجائے کہ باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین باپ کس طرح ہے. آپ باپ اچھا باپ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ باپ کو اپنے اولاد کے لیے خوشیاں لاتا ہے. اور باپ یہ بھی دکھی باپ بھی ہوتے ہیں. دیکھا کوئی دکھی باپ کھڑا ہو جائے کہ میں باپ ہوں, میں بڑا دکھی, میرے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر نہیں ہو سکتا. فرض کر بس میں ویسے خیالی بات کر رہا ہوں. میرا بیٹا ایک تھا, میرے 2 بیٹے تھے, وہ ایسی حالت میں دنیا سے چلے گئے, اور مجھے اتنا دکھ ہے, میں تو ان کا دکھ نہیں بھول سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بیٹے ان کے فوت ہوئے تھے, ان کو دکھ ہوگا, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ او باپ, اپنے بچوں کے باپ, تو 2 بچوں کی بات کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پسندیدہ اور اللہ کے سب سے مقرب اور سب سے پیارے ایک نبی انسان ہیں. ایک والد کی حیثیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے ہوئے, چاروں ہی دنیا فوت ہو. 4 بیٹوں کا دکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے میں سہا ہے. تو کیا بات کرتا ہے کہ اچھا کہ مجھے تسلی ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, میرے 2 گئے ہیں, نبی صاحب 4 گئے ہیں. آیا کیا ماڈل کے نہیں؟ ماڈل آیا نا. پھر ایک بندہ کہتا ہے یار میں بڑا دکھی ہوں, میں بڑا دکھی ہوں. اسی ہم سمجھ سکتے ہیں نا دکھوں کو. کیوں نہیں, میں بڑا دکھی ہوں. میری بیٹی تھی بڑی چنگی, بہت اچھی بیٹی, میری بیٹی بہت اچھی, بہت بیچاری, کوئی اس نے تکلیف نہیں دی. اور اس کے اتنے برے سسرال, اتنے پیڑے پے نے, اتنے برے ہیں, انہوں نے میری بیٹی کو طلاق دے دی. کتنا دکھ ہوتا ماں باپ. کیوں جی دگنے, کیوں جی دکھ ہوتا نا, کہ تمہیں بھی ہے نا دکھ بہت. دیکھا ان کو پوچھو, ان کو تک بہت دکھ ہوتا ہے ہر وقت. اور بندہ کہتا ہے یار میں بڑا دکھی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دکھی نہیں ہوں گے. باپ ٹھیک ہے, سب سے اچھے باپ وہ ہیں, لیکن میں تو زیادہ دکھی, میں نے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہتے ہیں آ یار آؤ ہم تجھے بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں, 4 بیٹیاں تھیں, اور 2 بیٹیاں ایسی تھیں جن کو ان کے خامدوں نے طلاق دے دی تھی. ان کو بھی دکھ پہنچا ہے, بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا تھا. تو کیا یہ دکھ ہے نا. کہ تو میرے یہ ساتھیوں, باپ دیکھنا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین, اتنا پیار کرنے والے. اور پھر کیا ہے کہ اب یہ بات بھی سن لیں, 6:30 بجے ختم کریں گے. اچھا بات سنیں, باپ ہے, بادشاہ بن گئے, وزیر اعظم بن گئے, صدر بن گئے, مدینہ منورہ میں آئے ہیں, صدر بن گئے ہیں. دولت بڑی مقدار میں آ رہی ہے, اپنے ہاتھوں میں دولت ہے, اختیارات ہیں. تو پھر تو یہ تھا کہ اب تو ابا جی بڑا اللہ نے مال دیا ہے, تو اپنی اولاد کو تو پھر بڑا کچھ دیتے ہوں گے. دیکھو اب کیا ہوا, ایک واقعہ بس بتا دیتا آپ کو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خود ہی آٹا, وہ جو چکی رکھی ہوئی تھی, اور خود ہی آٹا کاٹتی, پانی بھی خود ہی لے کے آتی, بچے بھی تھے, حسن حسین, اور ان کی بیٹی بھی تھی, زینب تھی, ماشاء اللہ, بیٹی بھی زینب جو مشہور ہے. ہاں تو بیٹی بھی تھی, بڑی بیچاری مشقت میں رہتی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں, چیزیں آئی ہیں, تو جا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کے لے کے آ, جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تھوڑی سی آسائشیں تو ہمیں ہو, تھوڑا فائدہ تو حاصل ہو. کہہ رہے کیسی بات ہے. حضرت فاطمہ الزہرا جس کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے تھے, پیار سے آگے بڑھتے تھے, اتنی محبت تھی. جب دیکھا کہ تقسیم کر رہے ہیں, تو مسجد میں چیزیں تقسیم کر رہے ہیں, دیکھا فاطمہ آئی ہے, دھیان ہی نہیں دیا. اچھا کریکٹر دیکھے ذرا.
فاطمہ کی طرف، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف دیکھا ہی نہیں. وہ دیکھتی دیکھتی کتنی دیر کھڑی رہی. آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نظریں تھا دیکھ کے پھر نیچے کر لیتے ہیں. آ گئی جناب، کچھ ناراض ہو کے نا گھر آ گئی. نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو پتہ تو چل گیا تھا نا. آ گئی شام کو گھر آئے، کہنے لگے آ کے دیکھا تو ناراض تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ تو زہرا، چھوٹے سے کمرہ تھا اس میں لیٹے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں آگے بیٹھ گئے. کہنے لگے فاطمہ کیا بات ہے ناراض کہ وہ نہیں بولی تھا. حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاطمہ کچھ آپ سے گئی تھی، آپ نے توجہ نہیں دی تو وہ اس لیے آ گئی ہے. بیچاری آٹا بھی خود پیستی تھی اور پانی بھی خود لے کے آتی ہے، اور آپ کے پاس تھوڑا کچھ گئی تھی کہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں غلام ہو کنیز، کوئی نوکر مل جائے گا، کوئی لونڈی مل جائے گی، تو آپ نے توجہ نہیں دی تو ناراض ہیں. کہنے لگا فاطمہ نہ یہ نہیں بات. مجھے ابھی مجھے وہ بندے دوسرے جو ہیں، دوسرے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، مجھے ان کی بڑی فکر ہے. وہ سارا سیٹ ہو جائے تو پھر میں آپ کی طرف توجہ دوں گا. کیسا کمال، کہتے ابھی ان کی فکر ہے مجھے. کیسا کمال کا انسان، کیسا کمال کا حکمران کہ اپنی بیٹی کی ضرورت بھی ہے لیکن توجہ نہیں دی کہ کل کو یہ نہ ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کو نوازا ہے. آج تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اپنے کروڑوں روپے کی جائیداد ان کے نام کی ہوئی ہے نا. یہ نہیں کریکٹر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر. کہنے لگے فاطمہ اچھا میں تجھے تھک جاتی ہوں نا، میں تجھے آج یہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال نے کیا کہ لوگ ان کے لیے، ان کافروں کے لیے تو بڑی بڑی حوریں ہیں اور مسلمانوں کے لیے صبر ہی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ تو یہ کیا کر، رات کو سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اور اپنے بھوک مار لیا کر، تیری ساری تھکن دور ہو جائے گی. اور اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ ہے. اس تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، یہ وہی فاطمہ. تو بچی کو یہ کہا اپنی بیٹی کو کہ یہ نہ ہو بیٹی، یہ